اس رات ایان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، خوشی کم اور غرور زیادہ۔ پورے گاؤں میں اسی کے شادی کے چرچے تھے، کیونکہ ایان صرف امیر ہی نہیں تھا بلکہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا تھا۔ وہ جس دلہن کا انتظار کر رہا تھا اس کا نام روبا تھا۔ گورا رنگ، نازک نقش و نگار، جسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے قیامت ہے۔ مہینوں پہلے یہی رشتہ طے ہوا تھا اور ایان کے خوابوں میں بھی وہی چہرہ تھا۔ نکاح شان و شوکت سے ہوا، روشنیاں، ڈھول، مہمان، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ ایان کی قسمت چمک گئی، مگر اسی رات قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس کی روح تک کانپ گئی۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا، ہلکی روشنی میں دلہن پلنگ پر بیٹھی تھی، پورا جسم ڈھکا ہوا، چہرے پر گھونگھٹ۔ ایان دل تھامے آگے بڑھا اور نرم آواز میں بولا، آخرکار میری روبا۔ جیسے ہی اس نے گھونگھٹ اٹھایا اس کی سانس گلے میں اٹک گئی، دل جیسے رک سا گیا۔ سامنے جو چہرہ تھا وہ روبا کا نہیں تھا، وہ چہرہ گہرے کالے رنگ کا تھا، ایسا کالا کہ چراغ کی روشنی بھی اس پر مدھم پڑ رہی تھی۔ نہ کوئی گوری جھلک، نہ کوئی چمک، آنکھوں میں خوف اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ایان 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے کسی نے اس کے سینے پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ غصے سے اس کی آواز پھٹ پڑی، تم کون ہو؟ لڑکی نے سر جھکائے کانپتی آواز میں کہا، میں سمیرا ہوں۔ ایان کا خون کھول اٹھا، روبا کہاں ہے؟ میں نے اسی سے نکاح مانگا تھا، یہ کیا مذاق ہے؟ سمیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے روتے ہوئے کہا، میں روبا کی بڑی بہن ہوں۔ ایان نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، بہن؟ یہ کھلا دھوکہ ہے۔ سمیرا نے سسکتے ہوئے کہا، دھوکہ صرف آپ کو نہیں مجھے بھی ملا ہے۔ ایان چلا گیا، صاف صاف بتا۔ تب سمیرا نے ٹوٹی ہوئی آواز میں بتایا کہ روبا ایک غریب لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ جب ایان دولت اور رتبے کے ساتھ آیا تو اس کے باپ کو یہ رشتہ ایک سودا لگا۔ روبا نے انکار کیا، روئی، گڑگڑائی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ شادی سے 1 رات پہلے وہ اپنے محبوب کے ساتھ بھاگ گئی اور ایک خط چھوڑ گئی کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ایان کو لگا جیسے اس کی عزت نیلام ہو گئی ہو۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، اور تمہیں یہاں کیوں بٹھایا گیا؟ سمیرا نے سر جھکا کر کہا، کیونکہ میں کالی ہوں، میرا پورا چہرہ کالا ہے۔ ابو کہتے ہیں ایسی لڑکی کو کون اپنائے گا۔ انہوں نے کہا، یا تو تم میری جگہ بیٹھو یا گھر سے مردہ نکل جاؤ۔ اگر آپ نے مجھے واپس بھیج دیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، میری عزت بچا لیجیے، میں بیوی نہیں تو نوکرانی بن کر رہ لوں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایان دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر اس نے سرد اور بے رحم آواز میں کہا، آج رات تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی، مگر یہ سمجھ لو یہ تمہارے لیے نہیں ہے، میں گاؤں میں تماشا نہیں بنوں گا۔ تم میری بیوی کہلاؤ گی مگر کبھی میری بیوی نہیں بنو گی۔ صبح ہوتے ہی دروازہ کھلا اور ایان کی ماں جمیلہ بیگم اندر آئی۔ انہوں نے ایک نظر میں سچ بھانپ لیا اور نفرت سے پوچھا، یہ روبا نہیں ہے؟ ایان نے جھٹ سے کہا کہ اس نے جان بوجھ کر سمیرا کو چنا ہے کیونکہ وہ سمجھدار ہے۔ جمیلہ بیگم خاموشی سے باہر چلی گئی، مگر جاتے جاتے ایان نے سمیرا سے کہا، اس گھر میں رہو گی مگر یاد رکھنا تمہاری جگہ بیوی کی نہیں نوکرانی کی ہے۔ سمیرا وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی سزا شروع ہو چکی ہے۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ساری رات اسی کمرے میں کھڑی رہی تھی کیونکہ ایان نے اسے پلنگ پر بیٹھنے تک کی اجازت نہیں دی تھی۔ باہر سے برتنوں کی آواز آئی اور جمیلہ بیگم کی کڑک دار آواز گونجی، کالی ابھی تک سو رہی ہے۔ یہ اس کا پہلا دن تھا اور پہلا نام بھی، بیوی نہیں، بہو نہیں، صرف کالی۔ وہ جلدی سے باہر آئی۔ جمیلہ بیگم نے اس کے چہرے کو دیکھ کر ناک سکوڑی اور جھاڑو اس کی طرف اچھال دی، پورا آنگن صاف کر اور شیشے کے سامنے مت کھڑی ہونا، تیرا رنگ نہیں اترے گا۔ سمیرا نے خاموشی سے جھاڑو اٹھا لی۔ دھوپ تیز ہوتی گئی اور اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا، مگر کسی نے پانی تک نہ پوچھا۔ ایان سامنے سے گزرا، ایک لمحہ دیکھا اور منہ پھیر لیا، جیسے اس کی نظر بھی اس چہرے کو چھونا نہیں چاہتی تھی۔ دوپہر تک اس سے روٹیاں بنوائی گئی، کپڑے دھلوائے گئے۔ جب ایک روٹی ہلکی سی جل گئی تو جمیلہ بیگم نے سب کے سامنے زمین پر پھینک دی اور کہا، کالی اور بدقسمت، تو ہمارے گھر میں بھوک ہی لائے گی۔
اسی وقت پڑوس کی عورتیں آ گئی، سب کی نظریں سمیرہ کے چہرے پر جم گئی، سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ یہی ہے ایان کی بیوی، ارے یہ تو پوری کالی ہے، اسی لیے روبہ بھاگ گئی ہوگی۔ یہ لفظ سمیرہ کے دل میں تیر کی طرح لگ رہا تھا، مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ خاموشی ہی اس کی عزت کی آخری دیوار تھی۔ وہ اس کی عزت کی آخری دیوار تھی۔ شام ہوتے ہوتے جمیلہ بیگم نے حکم دیا، مویشیوں کو چارہ ڈال دینا اور یاد رکھنا ہمارے کنویں سے پانی مت پینا ورنہ نحوست پھیلتی ہے۔ اندھیرا ہونے لگا۔ ایان چارپائی پر بیٹھا دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا اور سمیرہ ایک کونے میں کھڑی تھی، جیسے گھر کی فرد نہیں بلکہ کوئی سزا کی چیز ہو۔ رات کو جب سب سونے لگتے تو سمیرہ کو باورچی خانے کے فرش پر ایک پرانی چادر دے دی گئی۔ اس نے چپ چاپ سر جھکا کر شکر ادا کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس سے برا بھی ہو سکتا تھا۔ اسی رات جب سب سو گئے تو سمیرہ نے پہلی بار سجدے میں سر رکھا۔ اس کے آنسو مٹی میں گرتے رہے اور اس کے ہونٹ کانپتے ہوئے بولے، یا اللہ میں کالی ہوں مگر میرا دل تو صاف ہے۔ اگر یہ امتحان ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر سزا ہے تو اس کی وجہ سمجھا دے۔ اسی لمحے باہر تیز ہوا چلی، دیا لرزنے لگا اور صحن میں کھڑے نیم کے پتے سرسرانے لگے، جیسے کسی نے اس کی دعا سن لی ہو۔ اگلے دن گاؤں میں بات پھیل چکی تھی کہ ایان نے گوری دلہن نہیں بلکہ ایک کالی اور بدصورت لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ بچے راستے میں اسے دیکھ کر ہنستے، کالی آنٹی، عورتیں طعنے دیتی، چہرہ تو دیکھو، آئینہ ٹوٹ جائے گا۔ مگر اسی دن ایک عجیب بات ہوئی، جس کنویں کا پانی مہینوں سے کڑوا تھا وہ میٹھا ہو گیا، اور جس گائے نے دودھ دینا بند کر دیا تھا اسی شام اس کے تھن بھر گئے۔ جمیلہ بیگم نے اسے اتفاق کہا، مگر رات کو اکیلے میں ان کے دل میں ہلکا سا خوف اتر آیا۔ سمیرہ نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف کام کیا، صبر کیا اور ہر رات اسی مٹی پر سر رکھ کر دعا کرتی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر ابھی اس کا قید خانہ ہے، لیکن یہی قید خانہ ایک دن اس کے صبر کی گواہی بھی دینے والا ہے۔ تیسرے دن صبح گاؤں میں ہلچل تھی، لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ ایان کے کھیت کی سوکھی زمین میں اچانک نمی آ گئی ہے۔ جہاں مہینوں سے دراڑیں تھیں وہاں ہلکی ہلکی ہریالی جھانکنے لگی ہے۔ ایان خود کھیت دیکھنے گیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے غصے میں مزدور سے پوچھا، تو نے رات کو پانی ڈالا تھا؟ مزدور نے قسم کھا کر کہا، مالک اللہ کی قسم ایک بوند بھی نہیں۔ ایان خاموش ہو گیا۔ اسی وقت گھر میں جمیلہ بیگم کو تیز بخار چڑھ گیا۔ وید کو بلایا گیا، دعائیں دی گئی مگر اثر نہ ہوا۔ شام ہوتے ہوتے ان کی حالت بگڑنے لگی، گھر میں افراتفری مچ گئی۔ اسی وقت سمیرہ چپ چاپ آگے آئی، اس کا چہرہ گہرا سانولا تھا، آنکھوں میں ڈر بھی تھا اور ہمت بھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، امی اگر اجازت ہو تو میں دعا کر دوں؟ جمیلہ بیگم نے کمزوری میں بھی حقارت سے کہا، ہٹ تیرے منہ سے دعا۔ مگر جب درد بڑھا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ سمیرہ پاس بیٹھی، ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ پہلی بار کسی نے اس سانولے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھا۔ اس نے بغیر دکھاوے کے، بغیر آواز اونچی کیے بس دل سے دعا مانگی۔ تھوڑی دیر بعد جمیلہ بیگم کی سانسیں معمول پر آنے لگی، بخار اترنے لگا۔ وحید حیران رہ گیا۔ رات تک وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں سناٹا چھا گیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر سب سمجھ گئے کہ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ ایان دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں پہلی بار ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ اسی رات گاؤں میں ایک اور بات پھیل گئی کہ جس گھر میں کالی بہو آئی ہے وہاں برکت لوٹ رہی ہے۔ کچھ لوگ اسے اللہ کی رحمت کہہ رہے تھے، کچھ جادو۔ ایان کو یہ بات چبھنے لگی، اسے ڈر تھا کہ لوگ ہنسیں گے کہ جس بیوی کو وہ نوکرانی سمجھتا ہے وہی اس کی قسمت بدل رہی ہے۔ اگلے دن اس نے سمیرہ کو بلایا اور سخت لہجے میں کہا، یہ سب دکھاوا بند کرو، گاؤں میں باتیں پھیل رہی ہیں۔ سمیرہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں کچھ نہیں کر رہی، جو ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے۔ ایان خاموش ہو گیا، اسے جواب نہ ملا۔ اسی شام گاؤں کی ایک عورت کا بچہ بیمار پڑ گیا۔ بہت کوشش کے بعد بھی جب کچھ نہ ہوا تو وہ روتی ہوئی جمیلہ بیگم کے پاس آئی اور بولی، بہو سے دعا کروا دیجیے۔ جمیلہ بیگم کا دل کانپ اٹھا، انہوں نے بھاری دل سے سمیرہ کو بلایا۔ سمیرہ بچے کے پاس بیٹھی، اس کے سانولے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اس نے دعا کی اور بچے کی سانسیں سنبھلنے لگی۔
عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس رات پہلی بار جمیلہ بیگم نے دل ہی دل میں مان لیا کہ شاید غلطی رنگ میں نہیں نظر میں تھی۔ ایان اکیلا صحن میں بیٹھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اسی چہرے کو دیکھ کر نفرت کی تھی۔ اب وہی چہرہ لوگوں کی امید بن رہا تھا، مگر اس کا غرور ابھی مکمل طور پر ٹوٹا نہیں تھا۔ اس نے دل میں سوچا، اگر یہ سچ ہے تو میں اس کی بھی آزمائش لوں گا، اور وہیں سے اس امتحان کی بنیاد پڑ گئی جو یا تو ایان کو انسان بنا دے گا یا اسے مکمل طور پر توڑ دے گا۔ اگلی صبح ایان نے وہی کیا جس کا ڈر تھا۔ اس نے گاؤں کے بڑوں کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ ایان نے گاؤں کے بزرگوں کو بلایا اور صحن میں پنچایت بٹھا دی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی غرور تھا اور آواز میں سختی۔ اس نے سب کے سامنے کہا، میرے گھر میں عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو آج سب کے سامنے صاف ہو جانا چاہیے۔ سمیرا ایک کونے میں کھڑی تھی، چہرہ گہرا سانولا، نگاہیں جھکی ہوئی۔ دل میں ڈر نہیں بلکہ عجیب سا سکون تھا۔ جمیلہ بیگم خاموش تھی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پنچایت میں کچھ لوگ بولے، اگر برکت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کچھ سرگوشی کرنے لگے، کہیں جادو تو نہیں؟ ایان نے موقع پکڑ لیا۔ اس نے کہا، اگر یہ عورت سچی ہے تو آج اس کی دعا سے سچ سامنے آ جائے۔ اس نے حکم دیا کہ سب لوگ گاؤں کے اس کھیت میں چلیں جہاں برسوں سے فصل نہیں اگی تھی۔ سب وہاں پہنچ گئے۔ زمین خشک تھی، آسمان صاف۔ ایان نے اونچی آواز میں کہا، اگر اس کی دعا میں اثر ہے تو ابھی اسی وقت کوئی نشان ظاہر ہو۔ لوگوں کی نظریں سمیرا پر جم گئی۔ دھوپ اس کے سانولے چہرے پر پڑ رہی تھی، پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، مگر اس کی آواز پرسکون تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، یا اللہ، اگر میرے ذریعے کسی کا بھلا ہونا لکھا ہے تو خود راستہ دکھا دے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحے سکوت رہا۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے۔ اچانک تیز ہوا چلی، بادل گہرے آئے اور دور سے گرج کی آواز سنائی دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ وہی زمین جو برسوں سے پیاسی تھی بھیگنے لگی۔ لوگ ساکت رہ گئے۔ ایان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کسی نے کہا، یہ اتفاق نہیں ہے۔ پنچایت ختم ہو گئی مگر بات آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گھر واپس آتے وقت ایان کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسی رات اس کے دل میں پہلی بار خوف اترا، اس بات کا خوف کہ جس عورت کو اس نے حقیر سمجھا وہ اللہ کے قریب ہے، مگر انسان جب تک ٹوٹتا نہیں مانتا نہیں۔ رات کو ایان نے آخری وار کیا۔ اس نے سمیرا سے کہا، اگر تو واقعی پاک ہے تو کل صبح یہ گھر چھوڑ دے۔ اگر برکت نہ رکی تو میں مان لوں گا۔ یہ سب سے بڑی آزمائش تھی۔ جمیلہ بیگم رو پڑی، بیٹا ایسا مت کرو، مگر ایان اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ اس رات سمیرا نے پہلی بار کچھ مانگا نہیں، بس شکر ادا کیا۔ صبح ہونے سے پہلے وہ گھر سے نکل گئی، نہ کوئی شکایت، نہ آنسو، صرف سانولا چہرہ اور صبر سے بھرا دل۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ کالی بہو چلی گئی۔ ایان کو لگا اب سب ختم ہو جائے گا، مگر دوپہر ہوتے ہوتے پھر وہی ہوا۔ ہوا میں ٹھنڈک، گھر میں سکون، کھیتوں میں نمی، برکت رکی نہیں۔ ایان ٹوٹ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ غلطی چہرے کے رنگ میں نہیں، اس کی نظر میں تھی۔ اسی شام وہ پہلی بار ننگے پاؤں سمیرا کو ڈھونڈنے نکلا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ جسے اس نے سزا سمجھا تھا وہی اس کے لیے رحمت تھی۔ ایان گاؤں کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ جس عورت کو اس نے ذلت سمجھ کر گھر سے نکالا تھا، آج اسی کے قدموں کے نشان تلاش کر رہا تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف پچھتاوا تھا۔ لوگ پہلی بار اسے ٹوٹتے دیکھ رہے تھے۔ وہی ایان جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا، آج ہر ایک سے پوچھ رہا تھا، کیا آپ نے سمیرا کو دیکھا ہے؟ کسی نے کہا وہ پرانے قبرستان کی طرف گئی تھی، کسی نے کہا شاید دریا کے کنارے۔ ادھر سمیرا گاؤں سے دور ایک ویران جگہ بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سانولا تھا مگر اس پر آج بھی سکون تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، میں نے صبر کیا، اب جو تیرا حکم ہو وہی منظور۔ اسی وقت ایان وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ وہیں گر پڑا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، سمیرا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تمہارے چہرے کے رنگ سے پرکھا، تمہارے دل سے نہیں۔ سمیرا خاموش رہی۔ اس کی خاموشی ایان کے لیے سزا سے کم نہ تھی۔ ایان نے سر زمین پر رکھ دیا، اگر تم واپس نہ آئی تو میں زندہ لاش بن جاؤں گا۔ اسی لمحے گاؤں والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ جمیلہ بیگم سب سے آگے تھی، ان کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے سمیرا کے ہاتھ پکڑ لیے، روتے ہوئے کہا، بیٹی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے اللہ کی رحمت کو ٹھکرا دیا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے بھاری آواز میں کہا، آج ہمیں سمجھ آ گیا کہ رنگ بس صورتی نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے نظر کا اندھا پن۔ لوگ سر جھکانے لگے۔ تیز ہوا چلی جیسے قدرت بھی گواہ بن گئے ہو۔ سمیرا نے پہلی بار کہا، میں واپس جاؤں گی، مگر ایک شرط پر۔ سب چونک گئے۔ اس گاؤں میں آئندہ کبھی کسی کو اس کے رنگ، ذات یا حالت پر ذلیل نہیں کیا جائے گا۔
ایان نے فوراً کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ گاؤں والوں نے بھی اللہ کو گواہ بنایا۔ جب سمیرا گھر لوٹی تو اسی رات ایک اور کرشمہ ہوا۔ صبح گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایان کے گھر کے سامنے کا خشک کنواں پانی سے بھر چکا تھا، کھیتوں میں ہریالی پھیل گئی تھی۔ سب سمجھ گئے کہ رحمت لوٹ آئی ہے۔ مگر سب سے بڑا کرشمہ چند مہینوں بعد ہوا۔ ایک صبح سورج کی روشنی میں سمیرا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی سانولا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایسا نور تھا کہ دیکھنے والا سر جھکا لے۔ ایک پڑوسن بولی، دیکھو اللہ نے اسے خوبصورتی دے دی ہے۔ کسی نے کہا، نہیں، یہ پہلے سے خوبصورت تھی، ہماری آنکھیں اندھی تھی۔ اب ایان ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتا، یا اللہ مجھے دوبارہ کبھی غرور نہ دینا۔ سمیرا صبر کی مثال بن چکی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک گاؤں کی نہ رہی، ایک مثال بن گئی، کیونکہ اللہ چہرے نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے، اور جو دل صاف رکھے اس کے لیے قدرت خود گواہی دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور پسند کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سبق آموز کہانی کو دیکھ سکیں۔